تو یہ تمام کی تمام چیزیں اور جو یہ حدیث ہے یہ پورا ایک پیکج ہے اس حوالے سے کہ انسان اپنے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف اور ایک بہتری کی طرف گامزن کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ورک پر جو ہے نا وہ توجہ دلا رہے ہیں لوگوں کی۔ آج میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے اور بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6229۔ بڑی حدیث اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل لوگ معاشرتی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے اور اسلام کو محض عبادات تک مخصوص کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، حج کر لینا یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کے اسلوب کو دیکھیں یا اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز پر توجہ دی ہے۔ اس میں انسان کو معاشرت کے آداب بھی سکھلائے گئے ہیں اور معاشرت کے آداب کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا معاشرہ کس طریقے سے بہتر بنانا چاہیے اس کو بھی سکھلایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ راستے اب کیا ہوتے ہیں، یہاں پر اس کی ہم تشریح کرتے چلیں تھوڑی بہت، کہ راستہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں سے مختلف لوگ گزرتے ہیں، گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں سے صرف مرد نہیں گزرتے بلکہ عورتیں بھی گزرتی ہیں، وہاں سے بچے بھی گزرتے ہیں، جو جتنے بھی وہاں پر معاشرے میں لوگ رہتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو راستہ ایک بڑی اہم چیز ہے معاشرتی حوالے سے کہ یہیں سے انسان معاشرتی برائی بھی پھیل سکتی ہے اور معاشرتی اچھائی بھی یہاں سے پھیل سکتی ہے، کیونکہ یہاں سے پورا دن کسی نہ کسی بندے کا یا لوگوں میں سے یا بچوں میں سے کسی نہ کسی کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کی کہ جب لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ راستے میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر گفتگو بھی کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ جھگڑا بھی تمام لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، کوئی گالم گلوچ ہو جائے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اپنے کوئی راز کے انسان بات کر لے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہو جاتی ہے۔ تو راستے میں بہت اس قسم کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کی آپسی کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ جو معاشرتی خرابی کا باعث بن جائے یا معاشرے میں رہنے والے افراد کے درمیان میں ایک دراڑ پیدا کر دے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری بسا اوقات کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے کہ ہم راستے میں چلتے ہوئے یا راستے میں رک کر کر لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ضروری چیز ہے، صحابہ کرام نے معاشرے کا ایک پہلو سامنے رکھا کہ بسا اوقات انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی بندہ کافی عرصے بعد ملتا ہے یا اس سے ملنے کا موقع نہیں ملتا اور اسے ضروری پیغام دینا ہوتا ہے یا ضروری بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان اس کے ساتھ اسی وقت کر لے۔ تو اس بات کو سامنے جب انہوں نے رکھا صحابہ کرام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ضرورت ہو اس بات کی تو راستے کو اس کا حق دو، یعنی اگر بیٹھنے کی ضرورت پیش آ بھی جائے راستے میں اور راستے میں بیٹھ کر کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو راستے کو اس کا حق دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ راستے کا کیا حق ہے اللہ کے رسول؟ وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ذکر کیے، راستے کے 4 حقوق ذکر کیے، 5ویں چیز بھی اس کے اندر آتی ہے۔ پہلا حق یہ ذکر کیا کہ غض البصر، آنکھ کو نیچے کر لیے جائے۔ عموماً راستے میں ہوتا کیا ہے، آج کل آپ دیکھیں گلی میں لوگ نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، تو عموماً آنکھوں کے ذریعے بے گناہی ہوتی ہے اور گناہ اس میں کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے بدنظری ہو جاتی ہے، پھر اسی کے ذریعے معاشرتی خرابیاں آگے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، آنکھ کو جھکانا یہ راستے کا حق ہے۔ وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا یہ بھی راستے کا حق ہے۔ گلی میں انسان گزرتا ہے، کوئی چیز دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تکلیف دہ چیز ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، موٹر سائیکل والا گزرے گا تو اس کی ٹائر سلپ ہو جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، اور اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، موذی چیزیں ہیں، مثلا
اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ بسا اوقات راستے میں کھڈا ہو جاتا ہے اور اس میں موٹر سائیکل والوں کا یا پیدل چلنے والے لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں تو اور بھی زیادہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی راستے کا حق ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانے کا مطلب ہے کہ اس راستے کے اندر جو تکلیف پیش آ رہی ہے اس کو دور کر دینا۔ تو کوئی گڈھا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر انسان یہ کر سکتا ہے کہ کہیں سے ایک بوری جو ہے سیمنٹ کی یا اس کی مٹی کی بھر کے لایا، وہ ڈال دی وہاں پر، تو وہ گڑھا بند کر دیا اور اس طرح کا کام کر دیا کہ راستے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ورک پر جو ہے نا وہ توجہ دلا رہے ہیں لوگوں کی کہ سوشل ورک کیا جائے اور عموماً لوگوں کو بہتر بنایا جائے معاشرے کے اندر کام کر کے اس حوالے سے۔ پھر تیسرا حق یہ ذکر کیا کہ ورد السلام، سلام کو لوٹایا جائے، کیونکہ سلام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک بندہ سلام کا آغاز کرتا ہے، دوسرا بندہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ اب سلام کے فضائل کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں، میں ان کو سکپ کرتا ہوں، یہاں پر وہ موقع نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ایک روایت کو ڈسکس کیا جائے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا حق جو ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد چوتھا حق یہ ذکر کیا کہ والامر بالمعروف، امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے۔ دیکھیں، امر بالمعروف جو ہے یہ بڑا ہی وسیع میدان ہے، اس کے اندر تمام کی تمام نیکیاں داخل ہیں اور ان نیکیوں کو کس انداز میں کیا جائے وہ بھی داخل ہے۔ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے تو دعوت دی جائے، بلایا جائے احسن طریقے سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہی اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا؟ حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت لوگ مفقود کر دیتے ہیں، جو لوگ دین میں نئے نئے لگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو دے مار ساڑھے چار کر کے کسی طرح دین کی طرف لایا جائے، نماز کی طرف لایا جائے، ان کو جہنم کی روایتیں انہیں سنانے لگتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم کافر ہو، تم نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں پھر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور ہے کہ انسان کا اپنا عمل کیسا ہے، جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، ایک دعوت دینے والا ہے خود جو ہے وہ چغل خوری کرتا ہے، خود جو ہے گالم گلوچ کرتا ہے، خود معاشرتی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ دعوت جب دیتا ہے تو اس کی دعوت کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر ہماری اصلاح کرنا، اور جملے بھی کسا کرتے ہیں لوگ۔ تو امر بالمعروف کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے انسان کے اندر، کہ جو انسان، اب حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت جو ہے وہ انسان کے اندر خود بصیرت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے کہ ہر انسان موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے اس چیز کو سمجھے کہ یہاں پر دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ماسٹرز کر رہا تھا انگلش میں، تو ہماری کلاس میں کافی سارے لڑکے تھے، تو اب وہاں پر کچھ لوگ مجھے کہتے تھے، کچھ لڑکے تھے وہ کہتے تھے آپ دعوت نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ سب سے پہلے یہاں پر ایڈجسٹ ہونا ان کے ساتھ اور یہاں پر جگہ بنانا ان لڑکوں میں، تو یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جگہ بنائیں وہاں پر، آپ کے ساتھ تھوڑے سے فرینک ہو جائے وہ لوگ، تھوڑے سے گھل مل جائیں تاکہ آپ کی بات سننے لگیں اور آپ کو کچھ حیثیت دینے لگیں، تبھی بات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہوا بھی وہ الحمدللہ، کچھ عرصے بعد جب وہاں پر ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ گھل مل ہوا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بات سننا بھی شروع کی اور خود ہی گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے اور بڑا سراہا کرتے تھے اس چیز کو اور خود بھی اپنی اصلاح کیا کرتے تھے، ہماری بھی اس کے ذریعے اصلاح ہوتی تھی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے حکمت کا، یہ بڑا اہم ہے کہ حکمت کو انسان سمجھے اور اس کے سمجھنے کے مطابق امر بالمعروف کرے۔ قرآن مجید میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقہ کار ہیں اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور لیکچر ریکارڈ کریں گے، اور اس میں تمام کے تمام طریقے بتائیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ہی ایک اور چیز انکلوڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جامع ترمذی کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، تو اگر اس کی اسے استطاعت نہ ہو تو زبان سے پھر بدل دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
تو اب یہ دیکھیں کہ نہی عن المنکر کا دائرہ کار بھی بڑا وسیع ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا جب نیا نیا علم ہوا، کسی چیز کے بارے میں نیا نیا علم ہوا کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس کے ڈنڈا لے کر لوگوں پر سوار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اس برائی کو ختم کرو، اس برائی کو روکو. تو یہ چیز بھی بڑی غلط ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ برائی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے. مثلا ناچ گانا کرنا، اس قسم کی چیزیں ہیں جو برائیاں ہیں، قرآن مجید نے بھی منع کیا ہے، احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس قسم کی برائیاں کہ جس میں یعنی نامحرم کے ساتھ اختلاط پایا جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں. تو کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ برائی تو انڈرسٹوڈ برائی سمجھی جاتی ہے، اور اس کو اسی طریقے کے مطابق آپ برائی کو روکیں گے کہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے حدیث میں آیا ہے. پھر بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معاشرتی برائیاں سمجھی جاتی ہیں اپنے جو اقدار ہیں ان کے حوالے سے اور جو روایات ہیں ان کے حوالے سے، شرعی لحاظ سے وہ برائیاں نہیں ہوتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دوں گا کیونکہ لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو معاشرتی برائی جو اقدار اور روایات سے ملتی ہے تو سمجھتے ہیں اگر کوئی اسے برائی نہیں سمجھتا تو اس پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس کی مثال کوئی نہیں دوں گا. فی الحال اتنا سمجھ لیا جائے کہ جو معاشرتی اور اقدار کے اور روایات کے حساب سے جو برائیاں ہوتی ہیں تو ان میں بسا اوقات ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جس کو شریعت نے برائی نہیں کہا ہوتا اور شریعت نے برائی تصور نہیں کیا ہوتا، تو اس کو برائی سمجھ کر اس کو جو ہے نا اتنا زور دیا جاتا ہے اس پر کہ لوگ پھر دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی حکمت کے ساتھ نہی عن المنکر کیا جائے کہ اگر تو وہ برائی شریعت کے اندر نہیں آتی اور شریعت نے اس برائی کو برائی نہیں سمجھا بلکہ ہمارے معاشرت کے حوالے سے اور ہمارے اقدار کے حوالے سے اور ہماری روایات کے اعتبار سے وہ برائی سمجھی جاتی ہے، تو اس اقدار کو جو غلط ہے شریعت کے خلاف ہے تو اس کو چینج کیا جائے گا، اس کو بدلا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. چلیں ایک مثال ایک میں ابھی دے بھی دیتا ہوں. جیسے یہاں پر ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو اس پر وہاں پر لوگ جمگٹا لگا کر اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں. تو اب یہ کھانا وہاں پر کھلانا میت کے گھر والوں کو کسی حد تک ثابت تو ہے، لیکن اس کے اندر کچھ آمیزش ہو گئی ہماری جو معاشرتی اور روایتی اقدار ہیں اس کے حساب سے کہ اس کو جو ہے نا اس طرح کیا جانے لگا. پھر اس طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو معاشرتی حوالے سے برا سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت نے برا نہیں سمجھا، تو اپنے اپنے حساب سے انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. تو غرض کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے انسان کو شریعت کا مکمل علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز امر بالمعروف میں آ رہی ہے، کون سی چیز نہی عن المنکر میں آ رہی ہے. تو اس حساب سے ہی انسان کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور اس حساب سے ہی اس چیز کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں، اصل تو 4 چیزیں ہیں لیکن نہی عن المنکر امر بالمعروف کے ساتھ ہی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں اور کل ملا کر 5 ہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ اپنی معاشرت کو اور اپنے معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور راستے کے جو یہ حقوق ہیں ان کو اگر کوئی بندہ ادا کرے تو راستہ ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے انسان بہت ساری اصلاح کر سکتا ہے، معاشرے کی برائیاں بھی ختم کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو نیک کام ہے یا جو نیکی ہے اس کو بھی فروغ دے سکتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے قول کے ذریعے بھی. سوشل کام بھی کر سکتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز ہٹا دے. اور اسی طرح محبت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ذکر کیا. شرعی برائیاں جس سے پیدا ہو سکتی تھی اس کو منع کر دیا کہ آنکھ نیچے رکھے. شرعی حوالے سے انسان دوسرے تک جو اسلام کا پیغام ہے کیسے پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو کس طرح بہتر انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کر دیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اور جو یہ حدیث ہے یہ پورا ایک پیکج ہے اس حوالے سے کہ انسان اپنے معاشرتی زندگی کو بہتر بنائے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو ایک ترقی کی طرف اور ایک بہتری کی طرف گامزن کر سکے.